آگے فرمایا والسمع والطاعہ، دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تمہارا حکمران کوئی بھی ہو، تمہارا خلیفہ کوئی بھی ہو، اس کی باتیں دھیان سے سنو، والطاعہ، اور ان کی باتیں مانو۔ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے حکمران کی باتیں سنو اور مانو۔ ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ یورپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جو قرآن پاک کہتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے آرڈرز کو مانو، نبی علیہ السلام کی احادیث کے اوپر عمل کرو، واولی الامر منکم، جو تم میں سے ذمہ داران ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، ان کی باتیں بھی مانو۔ ہمارے ہاں آج کے مسلمانوں میں اچھا اسے سمجھا جاتا ہے جو وقت کی حکومت کا مخالف ہو، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرے، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور لوگ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں حکمران کی مخالفت کی تھی، اتنے سال جیل میں رہا ہوں۔ اس کو اعزاز بنا دیا گیا ہے، اس کو فخری علامت بنا دیا گیا ہے، لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کچھ اور کہتی ہیں۔ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی ملک میں مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک حکومت کے ساتھ ہیں، دوسرے مخالف ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ کوئی حزب اختلاف نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں، سب حکمران کے ساتھ ہیں۔ ہاں، اگر کہیں پہ حکمران شریعت کے خلاف آرڈر دے وہ کوئی بھی مسلمان نہیں مانے گا، لیکن اس کے علاوہ جو آرڈرز ہوں گے ہر ایک کو ماننے ہوں گے، ہر ایک حکمران کی تائید کرے گا، اس کی حمایت کرے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے ملک کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا۔ اسلام افراتفری کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جمہوریت کا تحفہ یہ اسلام کی طرف سے نہیں ہے، یہ یورپ کی طرف سے ہے۔ اور حیرانگی ہوتی ہے ہمارے پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر کہ خود اس نظام پہ چل رہے ہیں جو یورپ نے دیا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سعودی عرب میں الحمدللہ دین اسلام نافذ ہے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی یہاں ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ ان کے خلاف باتیں کریں گے، جی یہاں پہ بادشاہت ہے، جی یہ تو اپنے بادشاہ کی بات مانتے ہیں، یہ تو ہر بات میں ہاں ملاتے ہیں، تو کیا یہ عیب ہے؟ یہ خوبی ہے۔ ہاں، جہاں پہ شریعت کے خلاف کوئی ایک آدھ آرڈر آئے وہ آپ نہیں مانیں گے، اور وہ آرڈر نہیں مانیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایک غلط آرڈر کی وجہ سے آپ تلوار اٹھا کے حکومت سے لڑنا شروع کر دیں، فوج کے اوپر حملے کریں، پولیس کے اوپر حملے کریں، مساجد میں دھماکے کریں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک تو صاف صاف کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حکمرانوں کی بات مانو۔ اور نبی علیہ السلام اس حدیث میں جس کے اوپر آج میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، آپ دوسری وصیت یہ کر رہے ہیں کہ علیکم بالسمع والطاعہ، کہ لوگوں اپنے حکمران کی بات سننا اور اس کی بات ماننا۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، چاہے تمہارا حکمران ایک غلام ہو اور چاہے حبشی ہو۔ اور کسی حدیث میں یہ آتا ہے ہو سکتا ہے وہ ایسا ہو جس کا سر منکے کی طرح ہو، چھوٹا سا سر ہو، یعنی کہ دیکھیں تو آپ کا دیکھنے کو دل نہ چاہے، لیکن حکمران بن چکا ہے، حکومت کر رہا ہے، اس کی ہر وہ بات مانیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جب اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتا ہوں تو ہمارے وہ بھائی جو پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ حدیثیں اس حکمران کے بارے میں ہوں گی جو مکمل طور پہ شریعت کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی حکمران آئے ہیں اور آئیں گے وہ سارے کے سارے غیر معصوم ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن چند غلط احکام کی وجہ سے، چند غلط آرڈر جو حکمران نے دیے ان کی وجہ سے آپ اس کی وہ باتیں بھی نہ مانیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ غلط ہے۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم شر کے اوپر تھے، اللہ خیر لے آیا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ جناب حذیفہ کہنے لگے اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ فرمایا ہاں۔ جناب حذیفہ نے کہا کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے کہ جو میری سیرت پہ نہیں چلیں گے، میرے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، میری سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، بلکہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دلوں میں شیطان ہوگا، جسم انسانی ہوگا، دلوں میں شیطان ہوگا۔ جناب حذیفہ ابن یمان نے کہا اس موقع پہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اپنے حکمران کی بات سننا، اپنے حکمران کی بات ماننا، چاہے تمہیں کوڑے مارے، چاہے تمہارا مال چھین لے۔ کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں میرے بھائی؟ جی مسلم شریف کا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں ایسے حکمران آئیں گے جو میری شریعت کے اوپر میں نقش قدم پہ نہیں چلیں گے۔ فرمایا اس موقع پہ کیا کریں؟ فرمایا اپنے حکمران کی بات سننا اور ماننا، چاہے تمہارے اوپر ظلم کرے، تمہیں کوڑے مارے، تمہارا مال چھین لے۔ صرف وہ بات نہیں ماننی جو شریعت کے خلاف ہے۔ جو مال اس نے چھینا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ کے اوپر ذاتی ظلم ہوا ہے، شریعت کے خلاف اس لحاظ سے ہے، لیکن پوری شریعت کے اوپر حملہ نہیں، آپ کے اوپر ذاتی حملہ ہے۔ آپ صبر کریں، کوڑے آپ کو اس نے مارے ہیں، ظلم کیا، آپ صبر کریں، روز قیامت اللہ اس کی آپ کو جزا دے گا۔ لیکن ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث صرف اس حکمران کے لیے ہیں جو ابو بکر کی طرح ہو، عمر فاروق کی طرح ہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کی طرح حکمران کب آئیں گے؟ تو میرے بھائیو، اپنی حکومت سے لڑنا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، اپنی فوج سے لڑنا، اپنی پولیس سے لڑنا۔ ہاں حکمران آپ سے کہتا ہے نماز نہ پڑھو، آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ پسٹل نہیں اٹھائیں گے، آپ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، چاہے وہ آگے سے کوڑے مارے، چاہے پولیس ڈنڈے مارے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، لڑیں گے نہیں ان سے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ حکمران خود ہی سمجھائے گا کہ یہ میرا آرڈر ماننے والے نہیں ہیں۔ حکمران کہتا ہے کہ شراب پینا پڑے گی ہر آدمی کو، آپ نہیں پیئیں گے، لیکن غلط آرڈر کی وجہ سے تلوار اٹھا لیں تو کون سا ایسا حکمران ہے جو گناہوں سے مکمل پاک ہوگا، کبھی بھی غلط آرڈر نہیں دے گا؟ جتنے بھی حکمران آئیں گے کوئی نہ کوئی غلط آرڈر دیتے رہیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کی حدیث میں صاف صاف فرما رہے ہیں کہ ایسے حکمران آئیں گے جو میری سنتے نہیں اپنائیں گے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی باتیں سننی ہیں، ماننی ہیں، ان کی وہ باتیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں، چاہے وہ تمہیں کوڑے مارے، چاہے تمہارا مال چھین لے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اپنے نظریات اس لحاظ سے تبدیل کریں کہ ہم وہ نظریات اپنا چکے ہیں جو ہمیں یورپ سے ملے ہیں۔ جمہوریت کے سبق نے ہمیں اسلام بلا دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بلا دی ہیں جن میں آپ نے فرمایا تھا اپنے حکمران کی بات ماننا چاہے حبشی غلام ہو۔ اور سعودی عرب کے علماء کرام الحمدللہ ان احادیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں، ہر موقع پہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں جہاں کہیں کوئی غلط بات ہو وہ بات نہیں مانتے، لیکن یہ نہیں پبلک سے کہتے کہ اب بم دھماکے کرو، اب تم فوج کے اوپر حملے کرو، مساجد میں حملے کرو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ جیسے نماز والی حدیثیں ہم آپ کی مانتے ہیں، روزے والی آپ کی حدیثیں مانتے ہیں، حج والی آپ کی حدیثیں مانتے ہیں، عمرے والی آپ کی حدیثیں مانتے ہیں، یہ بھی آپ ہی کی حدیث ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اتنا اسلام لیا ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہے، جو اسلام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایسا آدمی شریعت کے اوپر نہیں چل رہا، اپنے من کے اوپر چل رہا ہے، اپنی عقل کی پوجا کر رہا ہے،
اپنی خواہشات نفس کی پوجا کر رہا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں مانتا۔ جو اللہ کی بات ماننے والا ہوگا وہ ہر معاملے میں مانے گا۔ ہاں بطور انسان کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دل میں عزائم یہ ہوں گے، دل میں ارادے یہ ہوں گے کہ میں نے آپ کی ایک ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ہم نے دین کو تقسیم کر دیا ہے، نماز والی حدیثیں مانتے ہیں، روزے والی حدیثیں مانتے ہیں، پردے والی حدیث آ جائے نہیں مانتے، حدیث کہے آپ کی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی وہ ہم نہیں مانتے، حدیث یہ کہے آپ کی جوان بیٹی، آپ کی جوان بہن، آپ کی جوان ماں غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی، ہم ایسی احادیث کو توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ مرضی کا اسلام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ پہلی نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرے نمبر پہ اپنے حکمران کی باتیں سنو اور مانو، چاہے وہ حبشی غلام ہو۔ البتہ جہاں غلط آرڈر دے گا وہ ایک غلط آرڈر آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے بیگم ہو، چاہے خامد ہو۔ جہاں غلط آرڈر دیں گے وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہاں اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔